انتہائی فضول بات ہے کہ قضاء عمری پہ دلیل مانگیں کہ نمازیں جب 10 سال کی اکٹھی ہو جائیں تو دلیل دو کہ یہ پڑھنا ضروری ہے. یہ ایسا ہی حماقت ہے کہ جیسے میں کہوں وسیم نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے, وہ کہہ رہے نہیں لیے, میں کہہ رہا ہوں دلیل لے کے نہیں لیے. نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی جب تک قضا نہیں پڑھو گے آپ, اور توبہ بھی اور قضا بھی. تو دلیل اس کے ذمے جو کہے کہ 10 سال جب اکٹھی ہو جائیں تو بغیر توبہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں, وہ دعویٰ کر رہا ہے, وہ نماز آپ کے ذمے سے ساقط کر رہا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے. اس ساقط کرنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اتنا اسلام کا بھاری بھرکم حکم جس سے بڑا اسلام میں کوئی حکم ہی نہیں ہے. 10 20 سال ہو گئے پیتے رہے, نماز ہی گول کر دی. اب جب توبہ کی توفیق ملی ہے تو دین اللہ احق ان یقضى, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. ہم نے تو حدیث بھی پیش کر دی, ان کے پاس تو حدیث بھی نہیں ہے. اگر ہم حدیث نہ بھی پیش کرتے یہ والی, پھر بھی یہ عقل کی بات ہے, لاجک کی بات ہے کہ جب انسانوں کا قرضہ دینا ضروری ہے تو اللہ کا قرضہ بھی ضروری ہے. وہ اور نماز جیسا قرضہ وہ تو کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ میں نماز قضا ہوئی, کیونکہ اس وقت میدان جنگ میں نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ طریقہ نازل نہیں ہوا تھا. آپ نے پہلے اس کو قضا پڑھی ہے آپ نے, اس کے بعد بقیہ نمازیں پڑھی ہیں آپ نے. تو مدعی کون ہے جو یہ کہے کہ اتنی ساری نمازیں جب ذمے میں رہ جائیں گی تو وہ قضا پڑھے بغیر ہی معاف ہو جائیں گی؟ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے. اس سے ہم کہتے ہیں کہ اندھی تقلید مت کرو اپنے باپ داداؤں کی, آپ قرآن و سنت سے اس کا حوالہ پیش کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاروں ائمہ کا, تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جب نماز ذمے میں جب قضا کر دی آپ نے تو توبہ اس بات کی کرنی پڑے گی کہ وقت پہ کیوں نہیں پڑی. لوگ کہتے ہیں نا توبہ سے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے, تو گناہ معاف ہو جائے گا, لیکن وہ جو آپ کے ذمے نماز واجب ہوئی ہے وہ معاف قضا کے بغیر نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن وہ آپ دیکھو کتنا قضائے عمری پہ تماشا بنایا آج کل نئے نئے اسکالرز نے کہ قضائے عمری بس اللہ غفور رحیم ہے. اللہ پہ تم ایک چیز ڈال رہے ہو بغیر دلیل کے, اللہ غفور رحیم ہے, اتنا یہ کافی نہیں ہے کہ 10 سال کی نمازیں وہ جو آپ نے ٹائم پہ نہیں پڑھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ مطلب ہے غفور رحیم کا, یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ بھی آپ پی جاؤ گے, وہ تو آپ کو دینا پڑے گا. زکاتیں بھی ذمے سے ساقط نہیں ہوتی. 20 سال زکات نہیں دی تو 20 سال کی زکاتیں بولو دینی پڑیں گی. رمضان کے روزے چھوڑ دیے ادا کرنے پڑیں گے. حائضہ عورت سے اللہ نے نماز کو ساقط کر دیا, اس پر فرض ہی نہیں ہوتی, لہذا اس کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ روزہ بھی اللہ نے اس سے ساقط کیا نا, ہونا یہ چاہیے تھا روزہ بھی معاف کر دیا جاتا, لیکن اللہ نے روزہ معاف نہیں کیا. تو یہ بتانے کے لیے کہ فرض میں اصل تو یہی ہے کہ قضا کیا جائے گا, چاہے اللہ کے کہنے سے ہی قضا کیا ہو. نماز میں اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہے, لیکن وہ چھوٹ بھی اس لیے کہ وہ اللہ کے آرڈر پہ چھوڑ رہی ہے. آپ نے جو 10 سال نمازیں پی ہیں وہ اللہ کے کہنے پہ نہیں چھوڑی ہیں. بعض لوگ یہ دلیل لیتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے, تو 10 20 30 سال کی نمازیں قضا لگانا یہ تو حرج ہے دین میں. واقعی حرج ہے 30 سال کی نمازوں کا کسی کو حکم دینا پڑے, لیکن یہ حرج اس وقت ہے جب 30 سال کی نمازیں آپ اس سے ایک دن میں پڑھوائیں. جب آپ 30 سال کی نمازوں کے لیے 30 سال کا ٹائم دے رہے ہیں اس کو, یا 10 سال کا ٹائم دے رہے ہیں, پھر تھوڑی حرج ہے. تو یہ نئے نئے اسکالرز کو سننا چھوڑ دو خدا کے واسطے, یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے. یہ ریفرنسز ہیں ان کے پاس, قرآن حدیث آتا واتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے. میں جو اتنا چیختا ہوں نا مجتہدین کو فالو کرو, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, یہ اس لیے کہ تم ان لوگوں سے بچو, اپنے فرقے کے گول کیپر کے طور پہ نہیں. فوراً جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو فوراً یہ کہ یہ تو اپنے فرقے کے کیا ہیں, گول کیپر ہیں. یہ بات غیر مسلم بھی کرتا ہے. جب آپ اسلام کے برحق ہونے کی بات کرتے ہو کہتے ہیں یہ تو چونکہ مسلم ہے لہذا اس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے, اسلام کو. بھائی ہم مسلم ہونے کی وجہ سے اسلام کو سپورٹ نہیں کر رہے, اسلام کے مدلل ہونے کی وجہ سے مسلم ہیں. اسلام کے علاوہ ہمیں کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو ہم جو چاروں ائمہ کے قائل ہیں نا کہ ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کرو, اس لیے نہیں کہ ہم ان میں سے ایک کو فالو کرتے ہیں, بلکہ اس لیے کہ ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا فقہ مدلل ہے, اس میں قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے سمجھا گیا ہے, اور اس میں امت اختلاف اور انتشار سے بچے گی. اس کے علاوہ جتنے پیکج امت کو جوڑنے کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ امت کو جوڑنے کے بجائے توڑ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ پیکج بڑے جاندار, شاندار اور پرکشش, لیکن ان پیکجز پہ جب آپ عمل کریں گے نا تو اس میں ٹوٹنے کا عمل بڑھتا چلا جائے گا. ہر اسکالر ایک نیا فرقہ ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا.
لیکن 4 اسکالر ہوں گے تو چاروں کی الگ الگ رائے, 5واں ہوگا تو اس کی الگ رائے, 6واں ہوگا تو اس کی الگ رائے. چند چیزوں میں متفق ہوتے ہیں, باقی ہر چیز میں الگ ہیں. تو یہ امت کا ویسے ہی بیڑا غرق ہونے والا ہے جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا حساب کتاب. اور ان جدید جتنے اسکالرز ہیں نا, ان میں ایک چیز کامن ہے, قضاء عمری کا سب کیا کرتے ہیں, انکار. قدیم جتنے اسکالرز ہیں مذہب کے, ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے, قضاء عمری کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. قضاء عمری سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو کہاں ہم ابھی آتے ہیں اس دوبارہ سے اصل ٹاپک کی طرف آؤں گا میں. خیر, میں جلدی سے حدیث کو کمپلیٹ کر دوں. تو میں نے جو حدیث پڑھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. کس سے پہلے؟ 5 چیزوں سے پہلے. اچھا, میں نے جو بتایا 5 چیزیں, تو میں نے عرض کیا کہ حدیث میں جب 5 کا تذکرہ آتا ہے تو مراد 5 نہیں ہوتا. ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا, ورنہ یہ 5000 بھی ہو سکتی ہیں. تو اس کا حاصل یہ ہے کہ اپنے وقت کی قدر کرو, اپنے وقت کی قدر کرو. فراغک قبل الشغل, مشغول ہونے سے پہلے جو فراغت کے ایام ہے نا, کوئی بڑی مشغولیت آ گئی, پھر آپ کفے افسوس ملتے رہو گے, یار اس وقت تو میں ویلا ہی بیٹھا ہوا تھا, یہ اس وقت کتنا ٹائم تھا میرے پاس, میں صبح پھر 12 بجے سو کے اٹھتا تھا, پھر میں سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا, کاش وہ فراغت کے ایام آ جائیں, کاش. تو سوچتا رہے گا, لیکن گیا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا. اچھا, ان اصولوں پہ گورا بھی عمل کرتا ہے, خوب سمجھ لیں کہ بھائی فراغت کو غنیمت سمجھو, مشغولیت سے پہلے. یہ بات گورے بھی کرتے ہیں, ان کے موٹیویشنل اسپیکر بھی یہ بات کرتے ہیں, کسی اور اسٹائل سے کر لیں گے, لیکن سب پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ اپنے ٹائم کی کیا کرو, قدر کرو. یہ تو پوری دنیا مانتی ہے نا. حدیث کے الفاظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں, نئے نئے لوگ آئے ہیں. آپ نے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے, فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے, پیسے کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے, اور جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے, زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. تو یہ بات گورے بھی مانتے ہیں, غیر مسلم بھی مانتے ہیں, بھائی ٹائم کی قدر کرو, ٹائم ویسٹ نہ کرو. لیکن اسلام جو آپ کو ٹائم ویسٹ کرنے سے بچاتا ہے اور جو گورا آپ کو بچاتا ہے, دونوں کے کانسیپٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بلکہ گورا جس کو ٹائم بچانا کہہ رہا ہے, اسلام عین ممکن ہے اس کو ٹائم گنوانا سے تعبیر کرے کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اس سے بہتر تھا ویلا ہی بیٹھا رہتا. ویلا کا لفظ مجھے پنجابی سے ملا, بڑا ٹائٹ لفظ ہے. کچھ الفاظ پنجابی کے ایسے ہیں وہ اردو میں مزہ ہی نہیں آئے گا. اردو میں کہتے ہیں فارغ بیٹھا ہوا, ایسا لگتا ہے بہت مشغول ہے, یعنی بہت ہی. فارغ کا لفظ بڑا ایک مہذب سا لفظ ہے, ویلا بڑا ویلا ہی ہے آج کل. تو ویلے میں جو مزہ ہے وہ, جیسے اخپل جو پشتو کا لفظ ہے نا, اخپل, وہ مزہ اپنے میں نہیں ہے. اخپل طریقے سے دین پہ چلتے ہیں. تو ٹائم بچانے کا مطلب یونیورسٹیوں میں بھی بتایا جاتا ہے نوجوانوں کو, اپنا ٹائم بیٹا ویسٹ مت کرو, ٹائم ضائع مت کرو. وہ کہہ رہے ضائع کہاں کر رہا ہوں, میں ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں, ضائع تھوڑی کر رہا ہوں. میں ضائع کہاں کر رہا ہوں, میں فٹ بال کا میچ دیکھ رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں, یہ ضائع تھوڑی ہو رہا ہے. میں سارا دن آج ٹی وی میں نے میچ دیکھا ہے, ٹائم میں نے ضائع بولو نہیں کیا. دیکھو ٹائم ضائع کرنے کی ڈیفینیشن ہے کیا. ٹائم ضائع کرنے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ آپ کا جب کوئی ہدف ہو تو ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے ہدف سے ہٹا رہی ہو, آپ کو آپ کی منزل سے دور کر رہی ہو, ہر وہ عمل ٹائم ضائع کرنا کہلائے گا. اور ہر وہ عمل جو آپ کو آپ کے ہدف کے قریب لے کے جا رہا ہے وہ ٹائم کی قدر کرنا کہلائے گا. میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات؟ تو پتہ چلا کہ جس شخص کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے, اس کے کسی عمل کو دیکھ کے آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ٹائم بچا رہا ہے یا ٹائم ضائع کر رہا ہے, کیونکہ پہلے ہدف متعین ہوگا, اس کے بعد اس کے کام کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ اپنے ٹائم کو قیمتی بنا رہا ہے یا ٹائم کو ضائع کر رہا ہے. جب ہدف ہی نہیں ہے تو ضائع ہی ضائع ہو رہا ہے, پھر چاہے کچھ بھی کر رہا ہو. دیکھو آپ نے کراچی سے پشاور جانا ہے, آپ کا ہدف کیا ہے؟ پشاور جانا ہے, بائی ٹرین جانا ہے, اور ٹرین کا ٹائم ہے فار ایگزامپل ہفتے کے دن 4:05. ہوتا نہیں ہے 5 ہمارے یہاں. یورپ میں اور سعودیہ میں بھی دیکھا ہم نے کہ 4:06 کا مطلب 6 منٹ ہے. ہمارے یہاں 4:05 کا مطلب ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال سے پہلے آپ پشاور پہنچ جائیں گے. اس سال ہی ٹرین چلے گی, اگر سیلاب نہ آیا, زلزلے نہ آئے, ٹریک اپنی جگہ رہے اور آپ کی زندگی نے بھی آپ کے ساتھ وفا کی, تو اس سال انشاءاللہ آپ ٹرین میں پشاور. یہ مطلب ہے. اسی حساب سے آپ اپنی ڈائری میں اسکیجول بنایا کریں. آج میں صبح 10 بجے اسلام آباد سے پہنچا ہوں یہاں کراچی نا, تو 10 بجے کی فلائٹ تھی, 12 بجے 11:45 اس نے کراچی جہاز نے اترنا تھا, 1:15 بجے میں نے ممبر پہ بیٹھنا تھا. تو ایئرپورٹ سے بھاگتے بھاگتے آنا پڑا نا مجھے, پھر نہانا بھی تھا.
تو میں دعا مانگتا جا رہا تھا یا اللہ فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے. 10 بجے جب میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں تو ایک فون آیا, میں ڈر گیا, میں نے کہا لے بھائی فلائٹ ہو گئی کینسل. تو ڈرتے ڈرتے میں نے, کیونکہ اگر 10 منٹ بھی 15 منٹ بھی آدھا گھنٹہ بھی فلائٹ لیٹ تو جمعہ گیا, ہمارا جمعہ گیا تھا. تو میں نے فون اٹھایا, جی کہہ رہے فلائٹ ٹائم پر ہے. تو مجھے اتنا خوش ہوئی, میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. اور پھر اب مجھے اندازہ ہوا کہ یار آئندہ یہ رسک جمعے کے دن کبھی صبح کی فلائٹ نہیں لینی ہے, کیونکہ اس کا مطلب جمعہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. پھر وہ ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کی بھینٹ, پھر انہیں سے کہو گے پائلٹ سے تو ہی جا کے بیان کر لے بھائی. تو پاکستان میں اس چیز کا بڑا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کوئی کام لازمی ٹائم پہ پہنچنا ہے نا, تو آپ کم سے کم 6 مہینے پہلے کا, یہ زیادہ ہو گئی, کم سے کم 24 گھنٹے کا تو مارجن آپ بولو رکھیں. پنجاب میں میرا بیان تھا, جلسے میں خطاب تھا, بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے اور 15 دن سے وہ کارڈ بٹ رہے تھے, مفتی صاحب آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں. وہ لاہور اتر کے گجرانوالہ جانا تھا میں نے, تو ماشاءاللہ فلائٹ اتنی لیٹ اتنی لیٹ اتنی لیٹ اتنی لیٹ کہ 12 بجے تو یہاں سے اڑی ہے وہ, اتنی لیٹ, پتہ نہیں 7-8 گھنٹے لیٹ. پھر ہم جب وہاں پہنچے تھکاوٹ سے حال خراب, پھر جلسے میں پہنچے لوگ, کوئی آدھا سو رہا ہے, کوئی آدھا مرا ہوا ہے, کوئی کسی کا جنازے کا اعلان ہو رہا ہے, عجیب سی میری بھی حالت وہاں بھی, وہ بھی بیچارے ٹینشن میں, چلو جی اب کیا بیان ہوتا وہاں پہ. تو میں نے کہا بھائی یہ سارا اسحال ثواب کس کو جائے گا, ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کے لیے. تو خیر یہ ٹائم کی قدر ہے ہمارے ہاں, کیا ہے قدر ہے. اس میں کچھ تو موسم کی بھی ہو سکتی ہے, جو وہ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے, لیکن اتنا موسم ہمارے آڑا ترچھا نہیں ہوتا جتنا باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. وہاں پھر بھی لیٹ ہونے کا ریشو کم ہے, ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. پوری قوم ایک اس مصیبت میں مبتلا ہے بھائی, کوئی کام ٹائم پہ ہو ہی نہیں سکتا. تو شادیاں کا پھر ٹائم پہ کہاں ہوں گی, تبھی وہ بھی لیٹ ہو رہی ہیں. اچھا اس میں مسلمان نمبر 1 ہے, یہ ٹائم پہ ہو رہی ہیں الحمدللہ. ٹائم سے مراد گوروں سے پہلے ہو جاتی ہیں. گورا ہر چیز میں چست ہے, شادی کے معاملے میں گورے سے زیادہ سست اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. اتنا سست ہے نا, 50-55 میں جا کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ رسک لیں یا نہیں لیں. بچے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اپنے ابا اماں کو, اب کر لو شادی, خدا کے لیے کچھ ہمارا بھی خیال کرو یار, کوئی غیرت بھی کچھ ہوتی ہے. ہم ڈیڈی پپا اور مما بول بول کے تھک گئے, اب کس کو لیگل کر لو. تو پھر وہ سوچتے ہیں چلو یار اس میں سست ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں ان کی نسبت اس میں کیا ہے, ذرا نسبتاً چست ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو گورا اور ہمارے ہاں ٹائم بچانے کا تصور ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کی منزل کچھ اور ہے, ہماری منزل کچھ اور ہے. عین ممکن ہے وہ جس کام کو ٹائم بچانا کہہ رہا ہو, اسلام اس کو ٹائم ویسٹ کرنا سے تعبیر کر رہا ہو. ہدف ہی الگ الگ ہے نا. ایک آدمی پشاور جا رہا ہے اور ایک کوئٹہ جا رہا ہے. ایک آدمی کہاں جا رہا ہے, پشاور, اور دوسرے کا ہدف کیا ہے, کوئٹہ. تو جس کا ہدف کوئٹہ ہے اور وہ چاہتا ہے ساری دنیا کوئٹہ پہنچے, تو جو پشاور کے رخ پہ سفر کرے گا تو یہ سمجھے گا نا کہ یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, یہ اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے, اس کو آگے جا کے گھوم کے واپس آنا پڑے گا. لیکن جس کا ہدف پشاور ہو تو وہ کہے گا بھائی ٹائم تو ویسٹ کر رہا ہے, تجھے گھوم کے واپس ادھر آنا پڑے گا. تو مسلمان کا جو ہدف ہے وہ ہے آخرت. وہ کیا ہے, آخرت ہے, وہ دنیا ہے ہی نہیں. مسلمان دنیا کو حاصل کرتا ہے آخرت کے لیے. اور کمال کی بات ہے اسلام نے دنیا چھوڑنے کا حکم ہمیں دیا ہی نہیں. اسلام نے کہا, بلکہ عیسائیت پہ رد کیا, ان پادریوں پہ جنہوں نے عیسائی مذہب میں رہبانیت کو ایجاد کیا کہ دنیا چھوڑو گے تو خدا راضی ہوگا. عیسائیت جو رہبانیت کی طرف گئی نا, اس کے بڑے نقصانات کیا ہوئے. قوم عیسائی مذہب سے بغاوت پہ کھڑی ہو گئی. اسلام کے عروج کا دور تھا جب اسلام اپنی بلندیوں پہ پہنچا ہوا تھا. گریٹ امپائر, مسلمانوں کی امپائرز تھی. اس وقت سائنسی ترقی بھی مسلمانوں کی عروج پہ تھی, اور یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. سائنسی ترقی بھی نہیں تھی, توہم پرستی بہت زیادہ, نہ صفائی ستھرائی, اور عیسائیت اپنے زور پہ تھی یورپ میں. اب آپ دیکھیں ادھر عیسائیت زور پہ ہے, سائنسی ترقی نل ہے. ادھر اسلام عروج پہ ہے, اور مسلمان سائنٹسٹ جو تھے وہ بھی کس پہ تھے, عروج پہ تھے. اس کا مطلب اسلام جب آیا تو سائنس نے ترقی کرنا, بولو نا, شروع کی ہے. یہ جو ہماری یونیورسٹیاں تھیں نا اندلس میں, قرطبہ میں, یہاں یہ یورپین, اس وقت امریکہ تو دریافت نہیں ہوا تھا, یہاں یہ یورپین اقوام آ کے ہمارے سائنسدانوں سے ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھا کرتے تھے. پھر جب یہ واپس جا کے دیکھتے اور اپنی سوسائٹی کا حال دیکھتے کہ پادریوں نے کس طرح سے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور کیا ہوا ہے, اور مسلم اسکالرز کیسے سائنس کے میدانوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوئے, اور اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے کہ دینی مدرسہ
اور سائنسی یونیورسٹی یہ دو الگ الگ چیزوں کے نام نہیں تھے. ایک مدرسے میں دین بھی سکھایا جا رہا ہے, وہیں سائنٹسٹ بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. تو یہ جو مذہب سے بغاوت شروع ہوئی ہے نا یورپ میں, یہ اصل میں مسلمانوں کو دیکھ کے شروع ہوئی ہے. اس کا بہت بڑا ذریعہ مسلم ہے کہ وہ واقع دیکھتے تھے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ہمارے والے جو ہے, جب وہ اس نے گیلیلیو تھا نا, اس نے جو دعویٰ کیا تھا زمین گول, گیلیلیو تھا, کون تھا وہ, ایک سائنٹسٹ تھا نا مشہور, جس نے دعویٰ کیا زمین کیا ہے, گول ہے. اس پہ پادریوں نے کیس کر دیا کہ تورات میں تو, انجیل میں تو لکھا ہے زمین چپٹی ہے, حالانکہ نہیں لکھا ہوا انجیل میں. جو توہم پرستی جو بھی آئی انہوں نے مذہب کے کھاتے میں ڈال دی. مسلمان سائنسدانوں نے جب بھی کوئی دعویٰ کیا, ان کے مقابلے میں کبھی بھی مذہبی اسکالر کھڑے نہیں ہوئے, کیونکہ قرآن نے کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا جو سائنس کے اگینسٹ ہو, کوئی اگینسٹ ہو سائنس کے. تو اسلام میں سائنس نے ترقی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ گوروں کی لکھی ہوئی باتیں آپ کو کے سامنے میں پہنچا رہا ہوں کہ گوروں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے, مسلم سائنٹسٹ پیدا ہوئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے دنیا میں آنے سے پہلے توہم پرستی تھی. لوگ دیوتاؤں, مالاؤں اور مذہبی اسکالرز نے جو بول دیا پتھر پہ لکیر, جو ان کی فیلڈ نہیں ہے اس میں بھی وہ ٹانگ اڑا رہے ہوتے تھے. تو اسلام جب آیا تو اس نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا اور دلیل سے بات کرنے کا حکم دیا, دلائل کی دنیا میں لوگوں کو لے کر آیا. اس کے بعد سے مسلمانوں نے جہاں روحانی ترقی کی ہے وہاں مادی ترقی بھی شروع ہوئی ہے. تو آپ بتاؤ, مسلم قوم کی روحانی اور مادی ترقی ایک ساتھ ہوئی ہے, تو روحانی ترقی پہلے پھر اس کے نتیجے میں مادی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی ترقی آپ کو مادی ترقی سے نہیں روکتی. یہ جو آج روحانیت کا کانسیپٹ ہے نا کہ کچھ بھی نہ آتا ہو حضرت جی کو پتہ ہی نہ ہو, تو یہ اسلام کا پیش کردہ تصور نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کیا. آپ کو پتا ہے جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو تجارت بھی یہودیوں کے ہاتھ میں, اسلحہ کی فیکٹریاں بھی کس کے ہاتھ میں تھیں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جہاں مسجد قائم کی ہے, جیسے اسی طرح آپ نے بازار بھی قائم کیا تاکہ تجارت یہودیوں کے ہاتھ سے نکل کے کس کے ہاتھ میں جائے؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں جائے, ہم ان پہ ڈیپینڈ نہ کریں. تو آج دین دنیا دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو گئے ہیں؟ بولو نا, الگ. تو میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا, ہدف آخرت بنانا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اب پڑھائی چھوڑ دینی ہے, ہم نے اب صحت بنانے کی فکر چھوڑ دینی ہے, ہمیں دنیا کا پتہ ہی نہ ہو. یہ ہرگز مطلب بولو نہیں ہے, یہ تو رہبانیت ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں. تو یہ غلبہ, اس غلبے کے لیے آپ کو وہ تمام جدید علوم سے آراستہ ہونا پڑے گا جن علوم سے آراستہ ہوئے بغیر اس زمین پہ غلبہ ممکن ہے ہی نہیں. تو یورپ نے جو ترقی کی مسلمانوں کو دیکھ کے کی ہے, پھر ان کی ترقی میں رکاوٹ بنے ان کے مذہبی لوگ, کیونکہ وہ مذہب منسوخ شدہ تھا. لیکن پھر ایسی مذہب کی بغاوت کی ہے کہ عیسائیت میں جو صحیح چیزیں تھیں ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے. عیسائیت زنا سے روکتی ہے جیسے اسلام روکتا ہے. انہوں نے کہا اب عیسائیت کو ہم جب نکالیں گے نا اپنے کلچر سے, تو زنا بھی شروع کیا. عیسائیت ہومو سیکسولیٹی کی قائل نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, لوط علیہ السلام کا واقعہ تورات میں بھی, انجیل میں بھی ہے. لیکن انہوں نے ایسی بغاوت کی ہے نا, جب ریئیکشن ہوتا ہے تو بڑا سخت ریئیکشن ہوا. انہوں نے کہا مذہب کو نکالو بالکل. اگر اسلام کو فالو نہ کرتے تو بھائی تم عیسائیت کو ہی کر لیتے. اور جو چیز اس کی آپ کو لگ رہا ہے کہ پادری جہاں رکاوٹ ڈال رہے ترقی میں, اس رکاوٹ کو قبول نہ کرتے. لیکن اتنی بغاوت کی تو اس سے تو اس عیسائیت کروڑا گنا بہتر تھی. کم از کم فیملی سسٹم تو بنا ہوا تھا نا, ابا اماں کا احترام تو تھا نا, استاذ کا احترام, ابا اماں کا احترام, رشتہ داری, بہن بھائی, یہ تو عیسائیت میں بھی وہی حقوق ہے جو اسلام بتاتا ہے. تو ایسا بغاوت کی ہے کہ وہ ترقی کی تو عروج پہ پہنچ گئے, مگر روحانیت کی ایسی پستیوں میں جا کے گرے ہیں کہ اس سے زیادہ پستی کی مثال ملتی نہیں ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. ہماری بات اسی طرح چلتی ہے بھائی, کیا کریں, مجبور ہیں یار. ٹاپک لے کے چلتے ہیں, پھر ایران توران آتا ہے, پھر بیچ میں آتے ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کوئی بات غلط نہ ہو, قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. تو ان کا ویژن الگ ہے, آپ کا ویژن کیا ہے؟ ان کا گول الگ ہے, آپ کا گول, آپ کا ہدف الگ, ان کا الگ. تو آپ نے ہدف کس کو بنانا ہے؟ آخرت. یونیورسٹی میں, کالج میں لڑکی کا بوائے فرینڈ ہے, لڑکے کی گرل فرینڈ ہے, ابا اماں شادی نہیں کرا رہے. 5 سال بعد ایجوکیشن, ایکچولی جب بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا, لڑکی کچھ کر تو لو پہلے, اور پھر وہ 5 سال بعد جب بکرا 2 دانت کا ہوتا ہے, اس کو خود اپنی شادی کی فکر ہوتی ہے, وہ اپنے باپ سے
نہیں پوچھتا, اس لیے ٹائم پہ ہو جاتی ہے اس کی. چونکہ ہم لوگ اپنے ابا سے پوچھتے ہیں تو ابا کا دنیا زندگی میں خیال یہ ہوتا ہے کہ باپ بننے کا حق صرف مجھی کو تھا, اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ حق اللہ نے سلب کر لیا ہے. اب میں میرا بچہ کسی اور کا باپ بولو بھائی نہیں بن سکتا, یہ ابا کا خیال ہوتا ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن تپا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, تپا ہوا. ڈیلی اس طرح کے مسئلے ہیں. زنا ہو رہا ہے ہماری یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں. ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے, غیرت ختم ہو گئی ہے. ان کو بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے, اچھا ڈاکٹر بنے, ایک نمبر کا ٹھرکی ہو, زانی ہو, اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. لڑکی ڈاکٹر بن جائے, سائنٹسٹ بن جائے, پائلٹ بن جائے, وہ سوسائٹی میں کسی کی بیوی بن جائے, بچوں کی ماں بن جائے, ایک سوسائٹی کے لیے, خاندان کے لیے اچھی عورت بن جائے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہے اب. او بھائی اچھا پتہ ہے آج کل کسے کہتے ہیں؟ لوگوں سے تمیز سے بات کرتا ہو اور ترقی کی بات کرتا ہو, ڈسپلن, لال بتی پہ رک جاتا ہو, گرین پہ چلتا ہو, اور ٹریفک کے قوانین کا خیال کرتا ہو. کبھی کسی کا آج تک اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. او بھائی یہ انگریزوں کی نظر میں اچھا ہے, اسلام میں اچھا یہ اچھے کا ایک جزو ہے. اسلام میں اچھا کیا معیار کچھ اور ہے. ٹاپک شروع سے ہی چینج ہو گیا آج. تو ویسے تو میرا ٹاپک بیچ میں جا کے چینج ہوتا ہے, لیکن آج بیان کے شروع میں ہی چینج ہو گیا. یہ اچھا ہو گیا کیونکہ درمیان میں چینج ہونا ہی تھا, تو شروع میں ہی ہو جائے اچھا ہے نا, پھر اسی ٹاپک پہ چلیں گے ہم. دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. اگر میں کافروں میں بیان کر رہا ہوتا, میں غیر مسلموں میں, ملحدوں میں, ایتھیس لوگوں میں بیان کر رہا ہوتا تو ایک الگ بات ہے. زیادہ تر لوگوں کے سر پہ ٹوپیاں ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, نماز پڑھنے آئے ہیں, تو اس کا مطلب مانتے ہیں اسلام کو. ورنہ اس سردی میں آپ کو کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی ہے بھائی؟ سردی میں چاہے گرم پانی سے بھی وضو کریں تو پتہ چلتا ہے بہرحال کچھ تو ایمان ہے نا, کچھ تو اللہ رسول کو مانتے ہیں, تبھی تو آئے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہر شخص آج میڈیا پہ بھی, دنیا میں بھی, موٹیویشنل اسپیکرز بھی یہ بات کہ بھئی سوسائٹی میں اچھے افراد پیدا ہوں, ہم سب سوسائٹی کے لیے کیا بنے, اچھے. فیملی پلاننگ والے بھی کہتے ہیں 2 بچے اس لیے کہ 2 بچے ہی اچھے, وہ کہتے ہیں اچھے پیدا ہوتے ہیں, 4-8 ہوں گے پتہ نہیں کیا چرسی ہیروئن, وہ غلط کہتے ہیں. لیکن بہرحال لیبل انہوں نے بھی ایک اچھا لگایا کہ یار 2 ہوں لیکن ہوں کیا, اچھے ہوں. تو ہر آدمی اچھا 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 کر کے اب تو یہ اچھے کا لفظ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ کسی کو دھمکی بھی دینی ہوتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں تیرے اچھے بھی میرے پیسے دیں گے, تمہارے تو اچھے بھی دیں گے میرے پیسے. اچھے کا لفظ اتنا مشہور اور اتنا اچھا سمجھا جانے لگا ہے. تو دیکھو اس میں تو ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ انسان کو اچھا بن کے رہنا چاہیے. کیسے رہنا چاہیے؟ اچھا. لیکن اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں اچھے کا مطلب کچھ اور ہے, اور جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان کی نظر میں اچھے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہر شخص کی نظر میں نا اچھے کا مفہوم ایک الگ ہی ہوتا ہے. دیکھو یورپ میں آپ اگر رہتے ہو, آپ زنا کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب تو وہ ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے دیا, وہ کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو برے نہیں ہو. شراب پیو برے نہیں ہو. ٹیکس جو وہاں ٹائم پہ دے دے وہ جنت الفردوس میں جائے گا. ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یا بندہ ٹیکس دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یہاں تک کہ جو آسمان میں جو انہوں نے خلائی سیارے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ سائنسدان جو چاند پہ جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اگر ٹیکس دیے بغیر جائے گا تو چاند پہ جانا بھی اس کے کام ان کی قیامت کے دن نہیں آئے گا. کہتے ہیں ٹیکس چوری کیا اس نے, ایسی کی تیسی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے یہاں ٹیکس چوری کرنا, جو چوری نہیں کر رہا ہوتا اس کو, وہ جو چوری کر رہا ہے نا وہ ہے اچھا. یعنی ہمارے یہاں تھوڑا الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے. بیوقوف سمجھتے ہیں اپنی پوری انکم بتا کے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے لوگ, یعنی لوگ سمجھتے ہیں, میں اس میں نہیں کہہ رہا کہ یہ حقیقت میں اچھا ہے یا نہیں ہے, جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے. تو گوروں کے ہاں, غیر مسلموں کے ہاں آپ جو مرضی کر لو بھائی, کہتے ہیں تمہارا نجی معاملہ ہے, جو مرضی کرو, شادی کرو نہیں کرو, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھو, گھر میں رکھو, کہتے ہیں تمہارا ہیڈ ہی. اچھا وہ ہے جو ٹیکس بولو ٹائم پہ, ملک کی قوانین کو فالو کرتا ہوں. تو بھائی ان کو رائٹ ہے, ان کی گورنمنٹ ہے, وہ حاکم ہے, وہ جو مرضی کریں اپنی عوام کے ساتھ, جو مرضی قانون بنائیں. ہماری ایک گورنمنٹ ہے, اس کے بھی ایک لاز ہیں, اس کے بھی قوانین ہیں, ان کے ہاں بھی اچھے اور برے کا کرائیٹیریا ہے.
گورنمنٹ چاہتی ہے اس معیار پہ جو پورا اترے گا ہم اس کو پروموٹ کریں گے, جو اس پہ پورا نہیں اترے گا ہم اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے. تو خوب سوچو یار, جس نے کائنات کو بنایا ہے اس کی نظر میں بھی تو کوئی اچھائی اور برائی کا کرائٹیریا اور کوئی معیار ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم نے جو نماز پڑھی ہے تو گورنمنٹ کے کہنے پہ پڑھی ہے. گورنمنٹ کوئی نماز پڑھنے والے کو کوئی پروٹوکول دیتی ہے؟ گورنمنٹ کی نظر میں تو اس سے کوئی ہے ہی نہیں, آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کا نجی معاملہ ہے بھائی. تو جس نے کائنات کو بنایا ہے نا اس کی نظر میں اچھے میں چند چیزیں ہیں, وہ سب سے پہلے ہیں. اگر آپ نے اس کو فوکس نہیں کیا آپ سوسائٹی کی نظر میں اچھے بن جائیں گے, قوم کی نظر میں اچھے بن جائیں گے, محلے پڑوس والوں کی نظر میں ہو سکتا ہے اچھے بن جائیں, اپنی بیگم کی نظر میں آپ اچھے بن جائیں, بچوں کی نظر میں آپ اچھے بن جائیں, اللہ کی نظر میں آپ کے اچھے بھی اچھے نہیں بنیں گے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم مانتے ہیں کائنات کو بنانے والا اللہ ہے اور وہ اس کائنات کو ایک دن ختم کر دے گا, ٹھیک ہے نا. یہ تو جگہ, یہ تورات میں بھی اللہ نے وعدہ کیا, انجیل میں بھی وعدہ کیا, قرآن میں بھی وعدہ کیا, یہ ہمیشہ نہیں رہے گی کائنات. کائنات تو بعد میں جائے گی, ہم تو موت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا, پبلک کو مرتا ہوا تو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اب آپ کسی کو اچھا قرار دے کر بہت بڑا ایوارڈ دے دیں, بڑی عزت دے دیں اس کو, جانا اس نے بالآخر کہاں ہے بھائی؟ قبر میں جانا. تو وہ ایوارڈ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ انڈا موڑ پہ تو تیل لینے جاتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہاں کہاں جاتے ہیں, معمار میں, گلشن معمار میں. تو کہتے ہیں نا یہ تو ایوارڈ گئے تیل لینے. تو سب ختم, 21 توپوں کی سلامی دو قبر والے کو, وہ اس کو نہیں, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھے آپ میرے مرنے کے بعد 21 توپوں کی سلامی دیں یا 22 توپوں کی سلامی دیں, یا سلامی دیں ہی نہیں, یا قبر پہ پھول ڈالیں یا نہیں ڈالیں. مرنے والے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. میں اکثر وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, دیکھو اسلام کی ہدایت اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا تو آپ ایک قدم بھی سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتے. انسان عقل سے فیصلہ کرتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. عقل انسان کو اگر اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کے عقل چلے گی نا وہ ہمیشہ جہنم اور گمراہی کے راستے پہ لے کے جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا علی سکپارہ جنہوں نے کیٹو پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کی کوشش کی تھی اور نہیں کر پائے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے بیٹے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے باپ کا خواب پورا کروں گا. میں نے اس میں ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کرے یہ کلپ علی سگپارہ کے بیٹے تک پہنچ جائے کہ بھئی آپ اپنے ابا کے خواب کو کیوں پورا کر رہے ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ابا خوش ہوں گے اس سے, تو دیکھو آپ کے یا تو یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے, یا یہ نظریہ ہوگا کہ موت کے بعد کوئی زندگی. کیا خیال ہے؟ یہی دو نظریے ہیں نا. موت کے بعد والی زندگی اسلام پیش کرتا ہے, اس کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہے. وہ ڈیٹیل دنیا میں کوئی مذہب نہیں بتاتا. آسمانی مذاہب بتاتے ہیں, یہود و نصارہ جو آسمانی مذاہب کے علاوہ مذاہب ہیں وہ نہیں بتاتے. وہ ایسی عجیب سی باتیں کرتے ہیں, اس سمجھ میں آتی نہیں ہے. یا پھر آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے تو ابا ختم. اب آپ کیٹو کی پہاڑی چڑھنے کا رسک لیں یا نہ لیں, اس سے ابا کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ ہے کہ اس کام میں وہ ہو سکتا ہے جو آپ کے ابا کے ساتھ ہوا. آپ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے لوگوں کی واہ واہ کی چکر میں. لوگ جیتنے والے کو ہیرو قرار دیتے ہیں, جو اس جیت کے چکر میں مر گیا نا اس کو کوئی نہیں. ہٹلر اگر جیت جاتا نا یہ جنگ, دوسری جنگ عظیم, تو آج جرمن کا ہیرو ہوتا وہ. ابھی جرمنی میں ہٹلر کا نام لینے پر پابندی ہے, کیوں؟ ہار گیا تھا. بہت مشکل ہے میرا خیال ہے بات سمجھانا. غلط طریقے پہ چلا نا, خام خام ملکوں کو کھانا شروع کر دیا کہ میں اس دنیا کا ہیرو, میں یہ کروں گا, میں یوں کروں گا. جرمن سب سے اچھی قوم ہے اور پوری دنیا میں جب تک فتوحات تھیں, سبحان اللہ, جب رشیا کے صحراؤں میں گیا ہے وہاں برف فوجیوں سے برداشت نہیں ہوئی تو جو فوج ریورس ہونا شروع ہوئی ہے تو جتنے علاقے فتح کیے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے, اور کہا جاتا ہے کہ بالآخر اس نے اپنے آپ کو گولی مار کے ہلاک کر دیا, خودکشی کی. تو اب وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں مروانے والا یہ آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ کیٹو کی پہاڑی عبور کر لیں تو ایوارڈ مل جائے گا. مر گئے تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں پوچھتا. تو کیوں ایسا کام کر رہے ہو جس میں زندگی سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہے؟ زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ میں ایک دفعہ ڈیفنس میں گیا, ونس اپون اے ٹائم, تو وہاں لڑکے ویلیاں لگا رہے تھے. وہ آپ نے ساحل دیکھا ہوگا نا, سی ویو کا,
تو لڑکے کیا لگاتے ہیں وہاں پہ, اب پتہ نہیں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے, یہ بات ہوگی میرا خیال ہے ابھی بھی لگا رہے ہیں, یہ یعنی 2004 یا 3 کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ آپ کہیں کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر کیوں گئے؟ بے وقوفوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے, حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم وہاں پہنچ گئے, دیکھنے میں تھوڑی جان کا خطرہ تھا, دیکھنے میں تھوڑی جان کا خطرہ ہے. وہ ایک آدمی کی بیوی نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں, کتنا خرچہ آئے گا؟ اس نے کہہ رہی مجھے خیال آیا کہ ہم سوئٹزرلینڈ گھومنے چلتے ہیں, تو کتنا خرچہ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا کیوں بھائی سوئٹزرلینڈ کو؟ انہوں نے کہا خیال آنے کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو ہم ویلیاں دیکھنے گئے تھے نا, ہم کوئی لگانے تھوڑی گئے تھے. تو ہم جب وہاں گئے نا تو لڑکے لگا رہے تھے ویلیاں, اور کچھ جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے, پائیدان پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ یوں بیٹھ کے بائک چلا رہے ہیں نا, یوں یوں یوں. یعنی کوئی بھی تمیز سے جہاں جس طرح سے بائک چلانی چاہیے اور جو بیٹھنے کی جگہ وہاں نہیں, وہاں کے علاوہ جہاں مرضی بیٹھو. تو لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کیا زبردست. کوئی میٹر پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی جناب ایک ٹانگ کھڑی کر کے بائک چلا رہا ہے, تو جو بھی آڑا ترچھا طریقے سے چلا رہا ہے لوگ ماشاءاللہ واہ واہ انجوائے کر رہے ہیں. تو ہم بھی وہاں بیٹھے ہوئے, ہم نے کہا تھوڑا تفریح ہو جائے گی, سمندر پہ گئے تھے, 2-3 دوست تھے ہمارے ساتھ, ہم نے کہا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں, پیچھے سمندر تھا, آگے یہ حرکتیں ہو رہی تھی. تو ہماری 3 دوست تھے, تینوں کی بحث چل گئی کہ یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا بس یہ دیکھ کے خوش ہونے کا ہے, کرنے کا بالکل بھی نہیں, اس میں موت کا خطرہ ہے. کیوں 1% بھی رسک کیوں لیں؟ 1% بھی اگر رسک ہو تو پاگل ہے کیا؟ یا تو یہ لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں نا, آپ کا سر پھٹے تو یہ سلائی کرنے کے لیے بھی سارے آ جائیں گے, یہ فوراً گھر بھاگیں گے, ایمبولینس منگوائیں گے, بولیں گے چل بھائی نکل یہاں سے. ابھی ہم کچھ دن پہلے گئے نا دعوت پہ, زبردستی ایک صاحب ہمیں کھلانے کی کوشش کر رہے تھے بہت محبت سے کہ کھائیں کھائیں کھائیں. میں نے کہا بھائی آپ جو ہمیں زبردستی ٹھوس رہے ہو نا, جب بدہضمی ہوگی تو آپ ہماری کال نہیں اٹھاؤ گے. تو محبت وہ کرو جو افورڈ کر سکتے ہو. کسی کے مشورے پہ کبھی بھی ایسا مت کریں کہ اپنی صحت خراب کریں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کہ جی وہ اس کا دل خوش ہو جائے گا 2 لڈو اور اگر آپ کھا لیں. یہ حماقت ہے. جب آپ بیمار ہوں گے نا کبھی بھی نہیں آئے گا وہ. تو وہ ہم کیا کیا کہ ہم وہ دیکھنے لگے ساحل پہ. تو وہ جناب میں یہ بات کر رہا ہوں یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے میرے بھائی, پریکٹیکلی میں نے کہا بے وقوفوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے, عقل مند تو نظر آتے رہتے ہیں, تھوڑا سا بے وقوف لوگ بھی دیکھ لیں کیا ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا یار, رسک تو لینا پڑتا ہے بڑے کاموں کے لیے. ہم نے کہا بڑا کام تو نہیں ہے نا, یہ بڑے کام تو انسانیت کی خدمت ہے بھائی. آپ پہاڑ کے پہاڑ پہ جا رہے ہو, کوئی بیمار پڑا ہوا ہے, کوئی پھنس گیا, اس کو نکالنے کے لیے رسک لے رہے ہو, سبحان اللہ بھائی. یا کوئی سمندر میں ڈوب گیا, اس کو بچانے کا رسک لے رہے ہو آپ, بشرطے کہ آپ کو تیراکی بھی آتی ہو, ورنہ 1 کے 2 ہو جائیں گے. صحیح. وہ ایک آدمی کو 1 کے 2 نظر آتے تھے, ڈاکٹر کے پاس گیا, جی مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. کہتے ہیں آپ چاروں کو یہ بیماری ہے, یا اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تو وہ کیا کریں, چٹکلے بہت یاد آتے ہیں. ایک آدمی کو ڈاکٹر کے پاس گیا, کہنے لگا مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں. تو اس نے کہا پنکھے سے نیچے اتر تو میں تیرا علاج کروں گا نا, اوپر بیٹھ کے بتا رہا ہے میں بندر ہوں. تو ابھی ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ صحیح نہیں ہے, یہ رسکی ہے, جان کا خطرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابے نہیں یہ میں تو تیرے مولوی ٹائپ کا آدمی, تو مجھے کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کو نے تو ویسے ہی ہر چیز کو پابندی لگائی ہوئی. بات چل رہی ہے اور ایک لڑکا دھڑام سے گرا اور اس کا سر کھل گیا. تو ایمبولینس آئی ہے, جان نہیں تھی اس میں, لگ رہا تھا کہ ایکسپائر ہو گیا, پتہ نہیں پھر بعد میں بیچارے کا کیا ہوا. پھر اگلے ہفتے اطلاع آئی کہ جی یہاں ہائی وے پہ بائکوں کی ریسنگ ہو رہی تھی, تو وہ بائکیں آپس میں ٹکرائی ہیں, آن دا اسپاٹ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن وہی بات ہے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. اس دنیا کی جو اٹریکشن ہے نا یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. ایک واہ واہ ہوتی ہے نا, جب بائک میں جیت جاؤ گے آپ, واہ واہ بھی تو ہوگی نا. اس واہ واہ کے چکر میں کسی نے اپنا گھٹنا ضائع کروا دیا, کسی نے ٹخنا لوہے کا ڈلا ہوا ہے, کسی کے لٹو ڈلا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی کے کیا ڈلا ہوا ہے. تو یہ واہ واہ کے چکر میں ہوتا ہے, بے وقوفی ہے. تو خیر ہم جو اصل بات عرض کر رہے تھے آپ سے, تو علی سگپارا کا جو بیٹا ہے, میں نے کہا یار ان کو یہ اصل میں یہ تو اور بہت سارے لوگوں کی یہ پلان ہوتے ہیں نا, میڈیا پھر ان کو پروموٹ بھی کرتا ہے, واہ بھائی اپنے باپ کا صحیح وفادار ہے, اپنے باپ کے مشن کو کون پورا کرے گا بیٹا. بھائی مشن کیا ہے, اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ رسک اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی, پہاڑوں پہ بھی چڑھو یار, اگر جان کا رسک نہیں ہے. اچھا ہے, صحت مند تفریحات کرنی چاہیے, انسان کا ذہن بھی کھلتا ہے, صحت بھی اچھی ہوتی ہے. ویڈیو گیم سے تو اچھا ہے نا پہاڑوں کو سر کرنا, موبائل پہ لگے رہنا اور اسنوکر کھیلنا جس کا نہ کوئی جسم کو کوئی فائدہ نہ کوئی باڈی کو کوئی فائدہ, اس سے تو اچھا ہے آپ
پہاڑوں پہ چلیں لیکن جان کا رسک لے کے کبھی یہ کام کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ جان تو سب سے اہم ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اگر ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد ختم، تو پھر آپ پہاڑ پہ چڑھے یا نہیں چڑھے ابا کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو ان کی روح کہاں سے خوش ہوگی؟ تو کیوں وہ کام کر رہے ہو جس کا ابا کی محبت سے کوئی تعلق نہیں؟ اور اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، جو کہ اسلام کہتا ہے، تو اسلام پھر آگے یہ بھی بتاتا ہے کہ موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں صدقات و خیرات کا تو ابا کو ثواب ملتا ہے، پہاڑوں پہ چڑھنے کا ابا کو ثواب نہیں ملتا۔ ایصال ثواب میں عبادت کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، بھاگنے کا، پہاڑوں پہ چڑھنے کا کوئی ایصال ثواب کا کانسیپٹ ہے کہ جی میری نانی کا انتقال ہوا میں جب کٹھی پہاڑی سے ہو کے آ رہا ہوں، ہے بھائی؟ ابے کیوں کٹھی پہاڑی پہ؟ تیری نانی کا اس سے بھائی کٹھی پہاڑی پہ اوپر جاؤں گا نیچے آؤں گا نانی کو ثواب ملے گا۔ کبھی سنا آپ نے؟ شاید میمار میں ایسا ہوتا ہو، میری نانی کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، میں موٹر سائیکل کی ریسنگ میں آج جیت کے دکھاؤں گا، بھائی اس کا نانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لو، آپ کو اللہ نے جو اسلام دیا ہے نا، اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے۔ اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ آج جو لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اسلام سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کرنے کی وجہ سے اسلام آپ کی کنفیوژن دور کر دیتا ہے، ہر چیز میں گائیڈ کرے گا آپ کو، اور دو چار کی طرح۔ اور یہ گائیڈنس چونکہ اللہ کی ہے لہذا اس میں بحث کا آپشن کیا ہو گیا؟ بند۔ اسلام کے علاوہ جب بھی غیر مسلم سے بات کرو نا، ان کے 30 40 سال اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے میں نکل جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سمجھانا نا کہ اچھا عقل سے اگر فیصلہ کرنا شروع کر دو، زندگیاں برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ ہر آدمی کا کرائیٹیریا اس میں کیا ہے؟ اب دیکھو، غیر مسلم کہتے ہیں زنا میں کوئی برائی نہیں ہے، لڑکی راضی لڑکا راضی، تو کیا ہے اس میں؟ ہم کہیں گے ولد الزنا، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو کہہ رہے کیا ہو گیا؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے تو ہے نا وہ، تو جو باپ ہے جو زانی ہے اسی کو باپ مان لو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، بہت دفعہ زانی اپنے بچے کو باپ نہیں کہتا، اپنے آپ کو باپ نہیں مانتا، تو کہہ رہے ہیں کیا ہوا؟ سنگل مدر ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا بھائی؟ سنگل مدر۔ ہم کہتے ہیں اس سوسائٹی میں جب عورت کو تحفظ نہیں ملتا تو بعض دفعہ ماں بھی بچہ چھوڑ دیتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا؟ ریاست پال لے گی؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے، بات سن، تو اسٹیٹ پال لے گی۔ تو ہر سوال کا جواب ہے آپ کے پاس۔ وہ کہتے ہیں یار ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ، یہ تو نیچر کے خلاف ہے۔ کہہ رہے ہیں نیچر کیا ہوتا ہے بھائی؟ نیچر کیا ہوتا ہے؟ نیچر تو انسان خود بناتا ہے۔ او بھائی یہ برائی ہے، یہ گندا عمل ہے، ہمارے یہاں تو کوئی بولے تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں تمہارا کلچر ایسا ہے، ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے۔ تو بتاؤ کہیں بریک لگے گی؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ کہیں لگے گی بریک؟ آپ کے بوڑھے ابا اما ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں بیٹا ہم نے، ماں کہہ رہی ہے میں نے تجھے بچپن میں دودھ پلایا، میں نے تیری پرورش کی، میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، اب تو مجھے گھر میں رکھ کے کھلائے گا بھی پلائے گا بھی۔ آپ کہیں گے کہ بھائی تو نے مجھے پالا پوسا، یہ تو تیری نیچر ہے، ہر عورت کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے تو نے مجھے پالا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تو مجھے پال، نہ میں نے یہ کہا تھا کہ تو مجھے پیدا کر۔ اب وہ تیرا ہیڈک ہے، تو نے کیا کیا؟ نہیں یہی بات سمجھنا۔ لہذا اب میں جوان ہو گیا ہوں، اگر میں بڑھاپے میں تیری خدمت کرتا ہوں تو لائف کو انجوائے کب کروں گا میں؟ بھائی تو 10 سال سے بستر پہ پڑی ہوئی ہے، تو 15 سال سے پڑی ہوئی ہے، میں کہیں جا نہیں سکتا، میں نے تیری تو بہتر نہیں ہے میں تجھے گورنمنٹ کے حوالے کر دوں، ایدھی سینٹر کے حوالے کر دوں، وہ اچھی کیئر کریں گے۔ گورنمنٹ میری آدھی تنخواہ ٹیکس میں اسی لیے تو کاٹتی ہے کہ بوڑھوں کو کھلائے، میں وہاں بھی دوں اور ادھر بھی خرچ کروں، یہ کیا بھائی؟ تو آپ اولڈ ہاؤس میں رہیں۔ آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو؟ آپ جو دلیل دو گے آگے سے وہ والا اس کے خلاف، اتنی آرا سامنے آئیں گی، اتنی رائے سامنے آئیں گی کہ آپ بولو گے بھائی میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ جو بڑھاپے میں والدین کو اولڈ ہاؤس میں رکھتا ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں برا ہے، گورا تھوڑی کہتا ہے۔ اور ذہین ہم زیادہ ہیں یا گورا زیادہ ہے یا نہیں؟ سمجھا کون جاتا ہے اس دنیا میں ذہین زیادہ؟ بھائی گورا زیادہ سمجھا جاتا ہے نا، کہ اس نے اتنی پنکھے ونکھے بنا دیے، یہ سب کچھ کر دیا، تو ذہین تو وہی سمجھا جاتا ہے۔ تو جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہیں بوڑھے ماں باپ کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ، یہ رانگ نہیں ہے، یہ کوئی اس میں ایکچولی کر کے انہوں نے سب کچھ کر دیا کہ ایکچولی اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایکچولی یہ وہ۔ اب تو وہاں ماں باپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں کب جمع کراؤ گے؟ ہاں ایک جرمنی سے ہمارے ایک دوست آئے، انہوں نے کہا کہ ہم، وہ گورا تھا، دوست تو نہیں تھا، یہ نہیں بن گیا ملاقات کے بعد، اس نے کہا میں نے کہا آپ اولڈ ہاؤس میں تو نہیں جمع کرایا؟ انہوں نے کہا میری دادی نے خود بولا تھا بھائی مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، کیوں تم لوگوں نے میری ٹینشن پالی ہوئی ہے؟
تو کہہ رہے ہیں وہ اپنی خوشی سے جانا چاہتی تھی، اس لیے ہم نے اپنی خوشی سے ان کو جمع کرا دیا. میں نے کہا بھائی ہماری سوسائٹی میں اگر اماں یا دادی یا نانی کہہ دے نا اپنی خوشی سے مجھے عیدی سینٹر میں جمع کرا دو اور ہم کرا دیں تو اگلا جمعہ ہمارے لیے ممبر پہ بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا. قوم اتنے جوتے مارے گی، بولے گی یا ممبر پہ بیٹھ کے تو داداؤں کے فضائل بیان کر رہا ہے اور اس کی اماں کہاں ہے عیدی سینٹر میں. اماں کہے گی بھی نہیں، اور کہے گی بھی تو ہم غیرت زمین میں گڑ کے مر جائیں گے. اب بتاؤ ہم صحیح ہیں وہ صحیح ہیں؟ گورا تو کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں، ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہوں. کہنا تمہارا کلچر ہے اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے. اگر کلچر نہیں ہوتا تو یہ کیا تھی یہ چیز؟ تو یہ نارمل ہے، یہ تو کلچر کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو. تمہارے یہاں کلچر نہیں ہے، جب بن جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. بھائی میں انگلش میں بیان تو نہیں کر رہا نا، اردو میں ہی ہے نا الحمدللہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ تمہارا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے. ہر جگہ نا مولوی کو متنازع بنا دی ہے، مولوی لوگ ایسے، مولوی لوگ ایسے. اس کا مقصد مولویوں سے بغاوت نہیں ہے، مقصد اسلام سے بغاوت ہے. اسلام آپ کی سوسائٹی سے نکل گیا نا، آپ کی بریکیں فیل ہیں، بہت بھیانک انجام ہے پھر آپ کا. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. یہ دفعہ میرا کہیں بیان ہوا کہ دین کے علم کی اور دینی مدارس کی ضرورت کیا ہے سوسائٹی میں. میں نے ان سے کہا وہ سوسائٹی جس میں سب کچھ ہے مولوی نہیں ہے، اور وہ سوسائٹی جس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف مولوی ہے، تو دونوں کا فرق دیکھ لو. ہمارے یہاں کرپشن بھی ہے الحمدللہ دبا کے، چور اچکے قسم کے حکمران میجورٹی وہ مسلط ہے ہمارے اوپر، ایسا ہی ہے نا. اور اللہ بھلا کرے آپ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے نا، سسٹم ہی نہیں ہے. جو تباہی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ہاں اگر کچھ خیر ہے نا تو صرف مذہب کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے. میں ایک اور آسان مثال سمجھاتا ہوں. یورپ میں ہم گئے، تھائی لینڈ میں بھی ہمارا سفر ہوا. بہت سارے ملکوں میں ہسپتالوں کا نظام بڑا ہی خاندانی ہے، کیونکہ ہم یہاں اپنے گورنمنٹ کے ہسپتال دیکھ کر گئے تھے. ہمارے گورنمنٹ کے تو ہسپتال ہوتے ہیں تو جس کو مارنا ہو آپ لے جائیں فوراً اس کو، وہاں پہ بیمار کو لے جائیں. پان کی پیکیں اور تکیے، پتہ نہیں کتنے سروں پہ وہ تکیے استعمال ہو رہے ہیں، کس کس کی جوئیں نے وہاں ٹریولنگ کی ہے اور کس کس کے پسینے وہاں پر نکلے ہیں. بہت ہی عجیب سا ایک منظر ہوتا ہے. اور یعنی کینسر کا جو پیشنٹ ہے نا وہ لائن میں ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے گولا گنڈا لینے کے لیے گولے گنڈے کی ریڈی پہ جس طرح سے لائن میں لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے کینسر والے کا بھی ایسے علاج ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ بتاؤ عوام کا قصور ہے یہ گورنمنٹ کا قصور ہے؟ حکومت کا قصور ہے. پھر کہا جاتا ہے فری علاج ہے، لیکن فری وری دو قسم کے خرچے دبا کے ہوتے ہیں. ایک خرچہ تو سچی مچی کی دوائیں ہیں جو آپ کو واقعی ضروری ہیں، ان دواؤں کا الگ خرچہ. اور ایک جو جھوٹی موٹی کی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر کے تعلقات ہیں میڈیکل اسٹور والے سے، کیونکہ میڈیکل اسٹور والا ڈاکٹر کا ماموں ہے تو لہذا وہاں سے ایک الگ کمپنی کی جو دوائیں. اور تیسرا ایک اور خرچہ جو میڈیکل ریپ والے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دوا بکوائیں آپ. یہی دوا سستی مل رہی ہے لیکن میڈیکل ریپ والے تھوڑا مہنگی، کیونکہ پھر ڈاکٹروں کو تحفے تحائف ملتے ہیں. تو تین قسم کے خرچے عوام کی پر ڈالے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ جب جاتے ہیں باہر ملکوں میں، تھائی لینڈ کا ہاسپٹل ایسا خوبصورت، ایسا خاندانی، میں آپ کو بتاؤں ایک صحت مند آدمی کا دل کرے کہ یار کاش میں بیمار ہو کے یہاں لیٹ جاؤں. وہ چائنا میں کسی نے کہا نا کہ چائنا والے دوسری شادی کیوں نہیں کرتے، تو کسی نے کہا ان کو پتا ہے دوسری بھی پہلی کی جیسی شکل کی ملے گی، تو وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے. یہ بار بار نا ہل رہا ہے اور یہ پیچھے سے مجھے تنگ کر رہا ہے بہت، اس لیے نہیں کرتے. تو اب آپ مجھے بتاؤ وہاں علاج فری اور اتنا وی آئی پی علاج ہے کہ آپ کی سوچ، لیکن یہ سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہے؟ گورنمنٹ، پبلک نہیں. ہمارے ہاں گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں چلے جاؤ، لیکن وہ آپ انڈس ہاسپٹل چلے جاؤ، آغا خان کے اسٹینڈرڈ کا علاج ہو رہا ہے، خرچہ سارا کون اٹھا رہی ہے؟ عوام، پبلک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے کیا پتا چلا؟ ہماری حکومتیں کرپٹ ہیں، عوام اچھی ہے، ان کی عوام اتنی اچھی نہیں ہے. حکومتیں کیا ہیں؟ اچھی ہیں. تو جب آپ نیشن کو نیشن سے کمپیئر کرو گے نا تو پبلک کو پبلک سے کیا کرو، گورنمنٹ کو گورنمنٹ سے مت کیا کرو. تو یہ جو منظر لوگ وہاں جا کے دیکھتے ہیں نا بڑے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں. او بھائی ہمارے ہاں زیادہ اچھے لوگ ہیں. ہمارے یہاں پبلک ایسے اسپتال چلا لیتی ہے، کروڑوں کروڑوں روپے کا روز کا بجٹ ہے انڈس ہاسپٹل کا. اور جو دینی مدارس کو دینے والے ہیں وہ جا کے دیکھ لو، لاکھوں لاکھوں روپے کا روز کا بجٹ. کوئی انگریز، معذرت کے ساتھ انگریز میرا بیان سن رہا ہو تو پیشگی معذرت، انگریز کا باپ بھی ایسا کوئی ادارہ چلا کے دکھا دے
جس کا روزانہ اتنا خرچہ ہو اور گورنمنٹ ایک ڈھیلا نہ دے رہی ہو, اور ہمارے یہاں ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں اس طریقے سے, تو فالٹ پبلک کا نہیں ہے, فالٹ کس کا ہے؟ حکومت کا ہے, مینجمنٹ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور وہاں جو گورنمنٹ نے اتنا بہترین علاج پبلک کو دیا ہوا ہے, وہ کیوں دیا ہے؟ آدھی تنخواہ آپ کی سیلری سے کٹ رہی ہے. اس کا مطلب گورنمنٹ صرف مینجمنٹ اچھی کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ارے بھائی آپ میرے پاس آتے ہو, مفتی صاحب مجھے سیکیورٹی نہیں ہے یار, سیکیورٹی دو مجھے یار, میں بہت ٹینشن ہوں, میں نے آپ کے لیے 6 گارڈ کا انتظام کر لیا, زبردست. آپ کو یار کیا مفتی صاحب, تو یہ تو ہمارے وزیر اعظم ہونے چاہیے. جب آپ کے پاس مہینے کی تنخواہ آئی نا تو 3 لاکھ روپے تنخواہ تھی, 50,000 ملی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں کہا بھائی جو آپ کے 2.5 لاکھ تھے نا, 3 لاکھ 2.5 لاکھ جو تھے نا, وہ میں نے بینک والوں سے بات کی ہے, جو اس دن میں نے آپ سے پیپر پہ سائن کروائے تھے نا, وہ یہی تھے کہ آئندہ آپ کی تنخواہ سے 2.5 لاکھ کس کو ملیں گے؟ مجھے ملیں گے, 50 آپ کو ملیں گے, اور اس کے لیے میں آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کروں گا. آئی بات سامنے؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. او بھائی مفتی صاحب نے کیا کون سا تیر مار لیا؟ تیری تنخواہ تھی, صحیح ہے نا, 3 لاکھ تھی, اب تجھے 50,000 مل رہے ہیں, 2.5 لاکھ ہم تیری سیکیورٹی کے لیے. ہاں یہ کام کیا کہ اس میں ایمانداری ہے, اس میں 2 نمبری نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ اتنا ٹیکس نہیں لیتی, کچھ بھی نہیں لیتی, تو سہولتیں بھی اسی حساب سے ملیں گی. باقی جتنا لیتی ہے دیتی الحمدللہ بالکل بھی نہیں ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے یہ. تو جتنا ٹیکس لے رہی ہے نا وہ اتنا بالکل بھی نہیں دے رہی. تو سارا فالٹ گورنمنٹ کا ہے, حکومت کا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خیر ہم اپنے اصل بات کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اچھائی اور برائی جو ہے نا, جب تک آپ اسلام سے نہیں سیکھو گے, آپ ساری زندگی کس میں رہو گے؟ کنفیوژن میں, ٹینشن میں, کنفیوژن میں. کیونکہ ڈیبیٹ اگر کرنے پر آ گئے نا تو پھر سکھوں کی اپنی یہ رائے ہے. سکھ کہتے ہیں بال بڑھاؤ, بغلوں کے بال بھی بڑھاؤ, زیر ناف بال بھی بڑھاؤ. وہ ایک اپنی دلیل دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم پیدا ہوئے تھے تو نیچر تو یہی ہے نا کہ بال جب ہوتے ہیں اگ رہے ہیں تو اگنے دو ان کو. میں نے وہ بیان کیا, ایک سکھ نے میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا کہ بھائی اسلام میں جو بالوں کے صفائی کا حکم ہے وہ تو اس لیے کہ وہاں پانی وانی کا انتظام عرب کے صحراؤں میں کم انتظام ہوتا تھا, تو اس لیے, ورنہ وغیرہ وغیرہ. بھی میرا مقصد کسی پہ طنز کرنا نہیں ہے. تو ان کی اپنا ایک کانسیپٹ ہے. ایک ہندو کا انٹرویو آیا تھا, شکر ہے انٹرویو کے دوران سامنے کو کسی نے میز رکھ دی تھی. ان کا یہ تھا کہ ہم چونکہ برہنہ پیدا ہوتے ہیں تو جو انسان کی نیچر ہے وہ برہنہ رہنا ہی ہے. یہ کپڑے بعد میں آپ نے ایڈ کیے, یہ نیچرل نہیں ہے, تو نیچر سے بغاوت ہے. یہ جیسے پیدا ہوئے, جو انہوں نے کہا اگر اللہ کو لباس پسند ہے, خدا کو, بھگوان کو, تو کپڑے پہنا کے پیدا کیوں نہیں کیا اس نے؟ تو لیکن اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ میز سامنے رکھی ہوئی تھی, ورنہ ہمیں بالکل فطرت کا اصل حالت میں مشاہدہ کرنا پڑتا, اور ظاہر ہے پھر نہیں کرتے مشاہدہ, پھر یہ بات بھی آپ تک کیسے پہنچتی میں. تو عقل استعمال کرو گے بھائی, ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہے. تبھی ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا, لبرل طبقہ, اس کو آپ دیکھو یہ سارے افلاطون ہوتے ہیں اس میں. کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس بیٹھو نا جو مذہب کو فالو نہیں کرتا, اس کی تقریر سنو, آپ کو لگے گا اس سے بڑا سائنسدان دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. دوسرے کے پاس بیٹھو گے لگے گا اس سے بڑا سائنٹسٹ دنیا میں کوئی فلاسفر پیدا ہی نہیں ہوا. تیسرے کے پاس بیٹھو گے لگے گا اس سے بڑا فلاسفر دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے. لیکن ایک چیز پر سب متفق ہوتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے, کہ بھئی شراب پینا کوئی برائی نہیں ہے, زنا کرنا کوئی برائی نہیں ہے, والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا کوئی برائی نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ یہ چیزیں سب میں کیا ہیں؟ کامن ہے. ان کے ہاں اچھے کا مطلب مسکرا کے بات. ایئر ہوسٹس ان کے ہاں بہت اچھی ہوتی ہے. ایئر ہوسٹس کیا ہوتی ہے؟ اور W11 کا کنڈکٹر بہت گندا ہوتا ہے, وہ تمیز سے بات نہیں کرتا. وہ 4K میں سفر کیا, 4K اور 4J, پہلے تو بہت ہوتا تھا سفر نا. 4J میں آپ سفر کرو, اچھائی اور برائی کا اگر کرائٹیریا ہے نا, تو 4J اور 4K کا ڈرائیور اور کنڈکٹر, آپ کا دل کرے گا دونوں پہ فتوا لگاؤ گے, دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. ایسے ایسے چلا رہا ہوتا ہے, یوں کر کھڑا کر دے گا کہیں بس کو, تو پولیس آئے گی اس کو چلانے کے لیے, چلے گا ہی نہیں. چلائے گا تو ایسے چلائے گا کہ آدمی کہے گا کھڑکی سے نہ گر جائیں ہم. لیکن یہی حال آپ جب ایئر ہوسٹس کا دیکھتے ہیں, ایئر ہوسٹس میں ایسے نہیں ہوتا بھائی. ایئر ہوسٹس کنڈکٹر W11 کا وہ پہلے ایک دفعہ تمیز سے کہے گا آگے چلے جاؤ. بھائی آگے جگہ نہیں ہے, کدھر گھسیڑ رہا ہے یار تو ہم کو, جگہ ہوتی ہے نہیں, وہ کہے گا جائے. اور کتنی مرضی بس بھری ہوئی ہو, ایک دروازے سے چڑھے گا, حالانکہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. سب سے کرایہ لیتے ہوئے جیب بھی نہیں کٹے گی, جیب کترے کو پتا ہے کہ بھائی اس کی جیب نہیں کاٹنی ہے میں نے, اور اگلے دروازے سے اتر جائے.
دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے اور آپ کو آگے گھسیٹتا رہے گا گھسیٹتا رہے گا گھسیٹتا رہے گا. تو کہیں اخلاق نظر نہیں آتے. اخلاق ایئر ہوسٹس کے پاس ہیں. 20 دفعہ بھی آپ بٹن دبائیں, بیل بجائیں, ایک دفعہ بھی اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئے گی, مسکرا کے بات کرے گی. تو دیکھنے میں کیا ہے بھائی, بہت اچھی. لیکن میں یہ تو بھی وہ مثالیں دے رہا ہوں نا کہ اچھائی برائی. ابھی تو میں پھر